میکائیل و میکالا، اور جو میکائیل کا دشمن ہے فإن اللہ عدو للکافرین، فرمایا تو اللہ دشمن ہے سارے کافروں کا، یعنی جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے اللہ ان کا دشمن ہے، جو رسولوں کا، نبیوں کا، فرشتوں کا دشمن ہے رب تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ تو جو لفظ حضرت عمر فاروق نے بولے تھے یہودیوں کے معاملے میں، اللہ کریم نے اسی زبان کے اوپر نکلے ہوئے جو لفظ تھے اسی کے مطابق رب نے قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا تھا۔ یہ ہے شان آپ کی۔ اور پھر بلکہ آگے یہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ازالۃ الخفا کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو پردے میں رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس فاسق لوگ بھی آتے ہیں، آپ کے پاس فاجر لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی ہر قسم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو کہیں کہ وہ پردے کے اندر رہیں۔ کہتے ابھی یہ لفظ بولے تھے تو اسی وقت رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یعنی اس کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام جو حضرت عمر نے پردے کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، عمر جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یعنی رات کا وقت تھا عشاء کی نماز کا، صحابہ کرام علی مرضوان کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ آیت جو ہے وہ جب لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو اس وقت خواتین بھی مسجد میں سب سے آخری صف ان کی ہوتی تھی، تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی، کہتے پہلے یعنی بے پردہ چہرے کے اوپر پردہ نہیں ہوتا تھا، جب وہ پڑھنے کے لیے نماز فجر کے لیے آئی تو کہتے ہم نے ہر عورت جو سرکار کی صحابیات تھی ان کے سر کے اوپر کالا دوپٹہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے تو فرمایا حضرت عمر وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رب نے حق کو حق کیا، باطل کو باطل کر دیا، اور سرکار نے اسی لیے وجہ سے فرمایا تھا کہ عمر جب تم جاؤ گے تو اسلام جو ہے وہ روئے گا، اور پھر ایسا ہوا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت آپ جس جہت سے بھی دیکھیں گے ایک وراء الورا نظر آئے گی، جس طرف سے بھی آپ کے خصائل دیکھیں تو وہ بھی ایک علیحدہ ہے، خدمت خلق دیکھیں تو وہ بھی کمال ہی کمال ہے، خوف خدا دیکھیں تو وہ بھی کمال ہے، تقوی دیکھیں تو وہ بھی کمال ہے۔ تو یہ جس موضوع کو بھی آپ چھیڑیں گے ایک علیحدہ ہی وہ نظر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کے اوصاف حمیدہ جس وقت تواریخ کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل جس جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں وہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گناہگار بندے کے سامنے جاتے وہ بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ایک شخص سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ایک شخص آ رہا تھا، اس نے بغل کے اندر شراب جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، تو دیکھا اس نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے درا ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہے ہیں، گشت کر رہے تھے۔ اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، شراب بھی ہے، شراب بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے اسی وقت رب سے کہا کہ اللہ میں پکے سچے دل سے ارادے سے تیرے حضور توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، آج مجھے حضرت عمر کے جو ہے وہ روب سے بچا لے، مجھے حضرت عمر سے بچا لے۔ کہتے ہیں جس وقت اس نے یہ بات کہی تو پھر وہ آگے چل دیا، حضرت عمر بھی پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تو کہ تمہاری بغل کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر سرکہ ہے، یہ جو ہنڈیا کے اندر بھی
پایا جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، اس کے اندر سرکہ، لیکن وہ پہلے تو شراب تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر سرکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ درہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، تو فرمایا اس کو دکھاؤ مجھے۔ جب اس نے بوتل باہر نکالی تو واقعی رب کے فضل سے وہ سرکہ بن چکا تھا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی سرکار کے پاس وہ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور سرکار سے وہ باتیں کر رہی تھی، اور باتیں بھی زور زور سے کر رہی تھی، بلند آواز سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ کہتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ جتنی بھی خواتین تھی اٹھ کر وہ اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی، منتشر ہو گئی، علیحدہ ہو گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے، جہاں تک کہ سرکار اتنا مسکرائے کہ سرکار کے پیچھے والے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب ہمیشہ کے لیے آپ کے چہرے پر رب مسکراہٹ رکھے، یہ آج آپ مسکرائے کیوں ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تم آئے ہو تو یہ خواتین آپ کے آنے سے پہلے خواتین میرے سے باتیں بلند آواز سے کر رہی تھی، اور تم آئے ہو تو یہ خواتین اٹھ کے ڈر کے مارے اپنے اپنے کمروں کے اندر چلی گئی ہے، میں تو اس لیے مسکرایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا عمر چلو چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عمر تم وہ ہو، یہ تو صرف خواتین ہیں کہ رب نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے، فرمایا تمہاری ذات تو وہ ذات ہے عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی میں شیطان جو ہے وہ پھیرا نہیں ڈالتا، جس رستے سے تم گزرتے ہو شیطان سامنے سے آ رہا ہو شیطان رستہ بدل لیتا ہے، اور بلکہ یہاں تک جو تفسیر کبیر کے اندر جو لفظ ہے وہاں پر تو یہ لفظ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، تو ہوا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے شور کی آواز آئی، سرکار اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کے ارد گرد بچے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور کچھ گنگنا رہی ہے، کھیل کود رہی ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں پر بیٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف لے آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی یہ ٹھوڈی مبارک جو ہے سرکار کے اس کندھے کے اوپر رکھ لی، کندھے کے اوپر سرکار نے رکھی، سرکار کی زوجہ محترمہ تھی، سید صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی، رکھی تو کیا ہوا کافی دیر تک دیکھتے رہے، وہ جو عورت تھی وہ کھیل کود کرتی رہی، بچوں کو ہنساتی رہی، شور جو تھا وہ پڑ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جو ہی حضرت عمر آئے وہ جو جتنے بچے تھے انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو منتشر ہو گئے، وہ جو لڑکی جو کھیل کود کر رہی تھی وہ بھی بھاگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ جملہ بولا، سرکار فرماتے انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا بن عمر، فرمایا عمر تم وہ عمر ہو کہ اگر کوئی ایسا انسان جس کے اوپر جن نے قابو کیا ہوا ہو اور ایسا انسان جس کے اوپر شیطان کا حملہ ہو، عمر جب تم آتے ہو تو شیطان جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ انی لانظر الی شیاطین الجن والانس، عمر جن جو ہے وہ بھاگ گئے، انسانوں کے اوپر جو جن تھے وہ بھی بھاگ گئے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا قد فروا من عمر، عمر یہ جتنے بھی بھاگے ہیں یہ تمہاری وجہ سے بھاگے ہیں۔ یہ تھے ان کے اوصاف حمیدہ، بلکہ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی صحابہ کہتے ہیں میں نے صحابہ سے سنا، صحابہ کرام کہنے لگے، کہتے ہیں کہ سرکار کے ایک صحابی کی کشتی ایک جن کے ساتھ ہو گئی، یعنی جن سے مراد ابلیس تھا، ابلیس کے ساتھ کشتی ہوئی، ایک مرتبہ کشتی ہوئی، اس صحابی نے اس جن کو گرا دیا، دوسری مرتبہ ہوئی پھر گرا دیا، اس جن نے کہا
کہ تیسری مرتبہ بھی میرے ساتھ کشتی کرو، اور اگر کرو گے تم نے مجھے گرا دیا تو پھر میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہاں پہ کبھی بھی شیطان نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ کشتی کی گئی، کشتی کر دی گئی، وہ صحابی رسول پھر جو ہے جیت گئے۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ اب مجھے بتاؤ جو تم نے مجھے کہا تھا میں تمہیں بتاؤں گا وظیفہ کیا ہے۔ تو اس جن نے، ابلیس نے آگے سے جواب یہ دیا کہ اے نبی علیہ السلام کے صحابی، یہ وظیفہ جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں ہے تو میں شیطان، لیکن کام میں تمہیں اچھا بتا کے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رب کریم نے تمہارے نبی پر قرآن کے اندر ایک ایسی آیت نازل کی ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کہا اگر وہ صبح پڑھ لی جائے سورج غروب ہونے تک اس جگہ پہ کوئی شیطان نہیں آ سکتا، شام کو پڑھی جائے صبح سورج نکلنے تک جو ہے وہ کوئی شیطان نہیں آ سکتا، کسی شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب ان صحابہ سے پوچھا نا کہ وہ ابلیس سے لڑنے والا کون تھا جس نے 3 مرتبہ اس سے بازی لی، ان کو ہرا دیا، تو کہنے لگے کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہا وہ صحابی کوئی عام نہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام کی یہ بہت پیاری حدیث شریف ہے۔ ایک مرتبہ یہ مسجد نبی شریف میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، یہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، وہاں پر لیٹے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ یہودیوں کے اندر بھی بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جب انہوں نے مسجد کے اندر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لیٹے ہوئے دیکھا تو آ کر آتے ہی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں کے اوپر ٹھوکر لگا دی، اور ٹھوکر لگانے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بولا، کہنے لگے کہ اٹھ کفل جہنم کے بیٹے۔ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے کفل جہنم کے بیٹے، یعنی کفل جہنم کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم کے تالے کے بیٹے، اٹھ، یعنی اس کا لفظی ترجمہ جو ہے۔ یہ جملہ جب بولا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ تغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ اس لفظ کے سننے کی وجہ سے اتنا غصہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر کو، وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے ابا جان کے پاس چلے گئے۔ جب اپنے ابا جان کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ابا جان آج تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ طعنہ دیا ہے کہ تم کفل جہنم کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا، کوڑا پکڑ کر آپ حضرت عبداللہ بن عمر کو ساتھ لیا تو سیدھا چلے گئے ان کے پاس۔ ابھی رستے میں تھے تو عبداللہ بن سلام رستے میں مل گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو کفر جہنم کا کہا؟ کہا ہاں میں نے کہا۔ کہا کیا عمر نے اس زمین پر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے سرکار کا کلمہ شریف نہیں پڑھا؟ کیا عمر نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جس کی بنیاد پر تم نے کفر جہنم کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ معاذ اللہ میں آپ کو کبھی جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں کہ میں نے تو اپنے آقا علیہ السلام سے خود سنا ہے، خود میں نے سنا ہے اپنے آقا علیہ السلام سے کہ عمر تو وہ ہے کہ جنت کو جس چیز سے روشن کیا جائے گا، فرمایا وہ حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، یعنی اللہ نے حضرت عمر فاروق کو جنت کا چراغ بنا دیا ہے۔ فرمایا تم تو جنت کے چراغ ہو۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے پھر مجھے کفر جہنم کیوں کہا؟ کہا حضور میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے ہی صرف سنا نہیں ہے، بلکہ میں چونکہ پہلی کتابوں کا بھی عالم ہوں، میں نے تورات کو بھی پڑھا، میں نے انجیل کو پڑھا، زبور کو میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر یہ میں نے بات سنی، اور اس بات کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان کیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے باپ ہیں، انہوں نے بیان کیا، اور ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ مجھے پہنچی ہے۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جتنی دیر تک اللہ کے نبی کے خلیفہ رہیں گے
اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو تالا لگا کے رکھے گا۔ میں نے تو اس لیے کفل جہنم کہا، یعنی جہنم کو تالا لگا رہے گا۔ اور پھر آگے جملے کیا تھے؟ کہنے لگے کہ اے عمر، میں نے یہ بات بھی وہاں سے پڑھی ہے کہ عمر جب دنیا سے چلا جائے گا رب جہنم کے تالوں کو بھی کھول دے گا، دروازے کھل جائیں گے ان کے، کہ عمر کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان جہنم میں چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی ان کی شان کہ عمر کے ہوتے ہوئے عمر کے کوئی بندہ سامنے چلا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیسر روم بڑی مشہور زمانہ یہ بات ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے ہیں اور ساری شان و شوکت اور چرچ شرق سے لے کر غرب تک پہنچے، اس کو بڑا غصہ تھا اور اس نے ایک بندہ بھیجا اپنا، حقیقت میں وہ جاسوس تھا۔ جب اس نے بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے 3 چیزیں بھیجی۔ ایک دوشیزہ لڑکی بہت خوبصورت، دوسرے نمبر پر اس نے زہر بھیجا، تیسرے نمبر پر اس نے خوشبو بھیجی۔ اور خوشبو جب وہ لے کر وہ آیا ایلچی اس کیسے روم کا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ کہنے لگا کہ لوگوں سے پوچھا کہ عمر کدھر ہے؟ اچھا انہوں نے کسی نے بتا دیا کہ وہ تو مسجد نبی شریف کے اندر ہے۔ تو اس وقت اتفاق سے مسجد نبی شریف کی توسیع ہو رہی تھی، یعنی اس کو وسیع کیا جا رہا تھا۔ وہ جس وقت مسجد میں آیا، آ کر دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے تو وہ کام کر رہے تھے، کوئی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آپ نے ان سے پوچھا کہ عمر کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عمر وہ ہے جو گارا بنا رہے ہیں اور بنا بنا کر لوگوں کو دے رہے ہیں، ان مستریوں کو، یعنی مزدوری کا کام کر رہے ہیں، اور مستری جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ دیوار کو بنا رہے ہیں، وہ ہے عمر۔ جب اس نے یہ بات دیکھی، حضرت عمر کو دیکھا، بڑا حیران ہوئے، پانی کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اندر گارا بنا رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا مجھے کیسے روم نے بھیجا ہے۔ سپر پاور تھی اس وقت روم کی سلطنت۔ جب اس نے کہا کہ مجھے، انہوں نے کہا کہ یہ 3 تحفے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ لڑکی دوشیزہ بڑی خوبصورت ہے، یہ آپ کے لیے اس کیسے روم نے بھیجی ہے، اور دوسرا یہ خوشبو ہے، یہ خوشبو تحفے کے طور پر آپ کے پاس بھیجی ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی بندہ لگا لے تو 2 مہینے تک یہ خوشبو جاتی نہیں ہے، اور تیسری یہ زہر ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اگر کوئی بندہ زہر نہ بھی کھائے، اس دشمن کے رستے کے اوپر صرف پھینک ہی دیا جائے مٹی پر، تو جس دشمن کا پاؤں اس زہر کے اوپر لگ جائے تو دشمن اس زہر کی وجہ سے پھر بھی مر جاتا ہے، یعنی اتنا تیز زہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں کو قبول کیا۔ تو پہلا تھا وہ زہر، آپ نے فرمایا یہ زہر ہے جو اس نے بھیجا؟ کہا بڑا تیز ہے۔ کہا آپ نے یہ جملہ پڑھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھ کر آپ نے وہ زہر پی لیا۔ کہا یہ ہے تمہارا زہر جو تو انہوں نے بھیجا تھا، یہ میں نے پی لیا۔ دوسرے نمبر پر یہ خوشبو ہے، آپ نے وہ خوشبو کا ڈکر کھولا، کھول کر اس مٹی کے اندر ڈال دیا جو مسجد نبی شریف کے اندر لگنی تھی۔ تیسرے نمبر پر دوشیزہ وہ لڑکی جو تھی، وہ لڑکی جو دوشیزہ تھی، وہ آپ جتنے بھی وہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان نوجوانوں کو آواز دی کہ اور نوجوانوں میری بات سنو، تم میں سے کون شخص ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ تو ایک نوجوان لڑکا ہے، کہنے لگا کہ حضور میری شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا آج سے ہی میں تیرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ پڑھا دیتا ہوں۔ یہ بات جب اس نے دیکھی تو وہ اس کے اوپر کب بھی طاری ہوئی، وہاں سے اجازت لے کر بھاگا، بھاگ کر سیدھا کیسے روم کے پاس گیا۔ جاتے ہی اس نے جو جملہ بولا، کہنے لگا کہ اے کیسر روم بادشاہ سلامت، تم حضرت عمر کے ساتھ کبھی بھی لڑنے کی جسارت نہ کرنا، ان کے ساتھ تم کبھی بھی لڑنے کی جسارت نہ کرنا، کہ نام ان کا شرق کے غرب تک پہنچ چکا ہے، زمین کا چپا چپا ایسا ہے جس جگہ پہ ان کا نام پہنچا ہوا ہے، لیکن ان کی شان دیکھو کہ ان کے اندر وہ زہر کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے پاؤں پر لگ جائے تو وہ بندہ مر جاتا ہے، انہوں نے تو اللہ کا نام لے کر پی لیا ہے، اللہ نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا فرما دی ہے، یعنی غیروں نے بھی مانا۔ میں نے یہ شروع کے اندر یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہودیوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ عمر اگر 10 سال اور گزار دیتے
تو پوری زمین پر چپے چپے پر رب حضرت عمر کی حکومت کو فرما دیتا۔ یہ تو ان کا نظام عدل تھا، نظام حکومت یہ تھا۔ آج کی کیا نظام حکومت ہے؟ ریاست مدینہ کا نام لینے والے لوگوں کو کیا خبر ہے کہ جن کو اپنے ساتھیوں کو پتہ تک نہیں ہے، دن کو بیان اور ہے، رات کو اور ہے، صبح کو اور ہے، کل کا اور بیان ہے۔ یہ کہنے لگے کہ ہم غریبوں کے ماوا ہے، ملجا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر فاروق سے تو پوچھ کے دیکھو، جو کبھی راتوں کو سوئے نہیں تھے، گزرتے رہتے لوگوں کے دروازوں کے ساتھ کان لگا کر سنتے کہ کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں سویا، کہیں کوئی بچہ سویا تو نہیں بھوکا، کہیں پر کوئی پیاسا بچہ یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ بلکہ مشہور زمانہ وہ بات موجود ہے کہ جس وقت ایک عورت تھی، رات کا وقت تھا، تو وہ رو رہی تھی، پریشان تھی، تو ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت عمر کا کچھ نہ جو ہے وہ رب چھوڑے، یہ کرے وہ کرے۔ تو آپ اس کے پاس کے کہا تمہارا عمر نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ ہے میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے خامند کو محاذ پہ بھیجا ہوا ہے، اب وہ جنگ پر ہے تو میرے بچے کے پاس کوئی روٹی پانی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت، رات کا وقت، پچھلا پیر تھا، آتے ہی بیت المال سے آپ نے ایک آٹے کی بوری اٹھا کر ایک ہاتھ میں گھی، مکھن جو ہے اور جو ہے وہ سرکہ اور زیتون کا جو تیل تھا وہ لیا، لے کر اس عورت کے گھر میں جا کر آٹے کو خود ہاتھ سے گوندا، گوند کر پھر ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ کھلانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر چلے، اور چلنے کی وجہ سے وہ بچے جو ہے وہ مسکرا دیے۔ آپ نے پھر اس وقت اس عورت سے کہا، عورت اب تو بتا کیا تم حضرت عمر کو معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ کہا ہے نوجوان پہلے میں نے معاف نہیں کرنا تھا، لیکن تو نے جو آج میرے ساتھ کیا ہے اور میرے بچوں کے ساتھ تم نے جو ہمدردی کی ہے، میں تمہاری وجہ سے حضرت عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے عورت، وہ میں ہی حضرت عمر ہوں۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ کے غلام تھے حضرت اسلم، وہ غلام تھے، تو اس نے پوچھا کہ حضور آپ مجھے یہ تو بتائے کہ چلو بھوک تھی آپ نے وہ کھانا کھلا دیا، پانی پیاس تھی پیاس بجھا دی، لیکن یہ جو آپ گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چل رہے تھے یہ کیوں چل رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں آیا تھا تو بچے رو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ جب تک بچے ہنسیں گے نہیں اس وقت تک عمر کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، تو میں نے یہ اپنی ایسی حالت بنا کے بچوں کو ہنسانا چاہا۔ یہ ہیں وہ حکمران جنہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ آپ نے ہر سال حج کیا، آپ حج کے موقع پر تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، تو اس وقت صورتحال یہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی کچہری لگا کرتی، جس طرح آج لگتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری کے اندر سے ایک بندہ کھڑا ہوا، تو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ عمر میرے کچھ سوال ہے آپ کے پاس۔ فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہا پہلا سوال تو یہ ہے، کیا آپ کا قانون نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنے دروازے کے اوپر کوئی گارڈ کھڑا نہیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا قانون ہے۔ کیا آپ کی سلطنت کا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی گورنر بھی ریشمی لباس نہیں پہنے گا، کوئی گورنر اپنے دروازے پر کوئی گارڈ کھڑا نہیں کرے گا؟ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں یہ میرا قانون ہے۔ تو پھر کہنے لگا وہ شخص جو آپ نے مصر کا گورنر مقرر کیا ہے، جس کا نام ایاد ہے، اس نے اپنے دروازے پر گارڈ بھی کھڑا کیا ہے، اس نے ریشمی لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق کو جلال آیا، آپ نے جو آئی جی جرنیل تھے فوجیوں کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے، آپ نے ان کے جرنیل کو بلایا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا یہ خبر مجھے پہنچی ہے، اسی وقت نکلو، ایک دستے کو لے کر سیدھا مصر جاؤ اور جا کر پتہ کرو کس بندے نے کہا کہ وہ ریشمی لباس پہنتا ہے جو گورنر وہاں پہ مقرر کیا، اور وہ اپنے دروازے کے اوپر گارڈ بھی رکھتا ہے، پتہ جا کر کرو۔ جب دیکھا گیا تو واقعی اس کی شکایت سچی تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ جو خود صحابی تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے سیدھا جو ہے حضرت عمر فاروق کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ایاز یہ تو مجھے بتاؤ، کیا یہ جو تم گارڈ رکھ رہے ہو، تم اپنی پہلی اوقات کو بھول گئے ہو کہ جس وقت تمہارا باپ اور تم 2-4 بکریاں لے کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں چرایا کرتے تھے؟
اور جس وقت تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور تم گارڈ اس لیے رکھ رہے ہو کہ تم سے ملنے سے پہلے جو ہے وہ گارڈ سے اجازت لینی پڑے، کیا تم اپنی اوقات کو بھول گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محبوب حضور ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیا جملہ بولا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں تم سے جو عہدہ دیا تھا گورنری کا، یہ تو واپس لیتا ہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ تجھے سزا یہ دیتا ہوں کہ بیت المال سے 200 بکریاں پکڑو اور پکڑ کر اسی گھاٹیوں کے اوپر جا کر چراؤ کہ جس جگہ پر تم حالت غیر مسلم میں چرایا کرتے تھے، اور اس وقت تمہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ 6 ماہ تک بکریاں چراؤ، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اسی حالت میں اپنی اوقات کے اوپر آ گئے، تو پھر عمر جس حالت میں تمہیں اب پاتا ہے پہلی حالت میں بھی ایسے ہی کر دے گا تمہیں۔ یہ تھا ان کا مقام، یہ تھا ان کا مرتبہ، یہ تھا ان کا نظام سلطنت۔ اور بلکہ جو موجم کبیر کے اندر جو روایت ہے وہ تو اس طرح بھی آتی ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو نبی علیہ السلام نے واقعہ کچھ اس طرح بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کہتے ہیں کہ سرکار نے قبر کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے۔ قبر کے حالات بیان ہوئے، سرکار فرما رہے تھے قبر میں فرشتے آئیں گے بڑی بڑی آنکھوں والے، ان کے دانت نیزوں سے بھی زیادہ تیز بڑے ہوں گے، اور ڈراؤنی ان کی شکل ہوگی، ہر بندے کی قبر میں آئیں گے، اور بندے سے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ وہ بندہ پہلے ہی ڈر جائے گا، لیکن سرکار فرماتے ہیں مومن نہیں ڈرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور جب فرشتے میری قبر میں آئیں گے تو میری قبر میں میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال پوچھنا یقیناً اس بات کا حق رکھتا تھا کہ حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار قبر کے حالات کو جانتے ہیں، اس لیے تو پوچھا، کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ نہ ہوتا تو آپ پوچھتے ہی نہ۔ سرکار نے جب مطلقاً بیان کر دیا کہ قبر کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، لیکن حضرت عمر نے پوچھا ہی اس لیے تھا کہ میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں، ہر امتی کی خبر رکھتے ہیں کہ قبر کے اندر میری امتی کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ بولا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا معاملہ میری ساری امت سے جدا گانا معاملہ ہوگا۔ عمر جب تمہارے قبر میں فرشتے آئیں گے تو جب وہ آ کر تمہارے پاس بیٹھیں گے، ابھی وہ سوال کرنے لگیں گے تو ان کا سوال ابھی زبان سے نکلے گا نہیں، تیاری میں ہوگے، تو تم ان کے بولنے سے پہلے ہی ان سے یہ کہو گے اللہ ربی فمن ربکما، اے فرشتوں میرا رب تو میرا اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا پھر ابھی وہ دوسرا جملہ بولیں گے، ابھی وہ بولنے لگے گے تو تم آگے سے پھر بولو اٹھو گے الاسلام الدینی محمد النبی فمن نبیکما، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بتاؤ فمن نبیکما تمہارے نبی کون ہے؟ کہتا جب تیسرا سوال ہوگا الاسلام الدینی فمن دینکما، میرا اسلام تو دین ہے اور تم بتاؤ تم دونوں کا اس دین کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت وہ فرشتے سنیں گے کہ سوال ہمارے کرنے سے پہلے ہی حضرت عمر جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جملہ جس وقت وہ سنیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ سرکار نے فرمایا عمر، پھر آگے سے فرشتے کیا کہیں گے؟ لا ندری ارسلت الینا ام ارسلنا الیکا، وہ فرشتے دونوں منکر اور نکیر آپس میں یہ بات کہیں گے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ عمر کا امتحان ہم لینے کے لیے آئے ہیں یا عمر ہمارا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں، کہ عمر ہمارا امتحان لے رہے ہیں یا ہم ان کا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں۔ عمر تمہارا تو معاملہ ہی بڑا جدا گانا ہوگا کہ جس طرح رب کریم نے تمہیں دنیا کے اندر شان دی ہے، عظمت دی ہے کہ جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان رستہ بدل لیتا ہے، عمر تم تو ایسے ہو کہ جس فاجر بندے کے سامنے آتے ہو وہ بندہ فاجر نہیں رہتا، وہ بندہ نیک بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اے عمر جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے
جانے کے بعد بھی قبر کے اندر تمہارا معاملہ میری ساری امت سے ورال ورا رب تعالیٰ فرما دے گا۔ یہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بگوڑوں کو کیا خبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن لوگوں نے یہی کہہ دیا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو شہادت یکم محرم الحرام کو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ضعیف ترین حدیثیں ہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے ایسے لفظ، یا جس طرح وہ پچھلے دنوں میں ٹی وی کے اوپر یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی تو شیعوں نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کے بارے میں ہم تو ان کو رضی اللہ کہتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ ان کے اوپر معاذ اللہ راضی نہیں تھا۔ تو میں کہتا ہوں اگر سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں روشنی کا سبب ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس سینے کے اندر بغض حضرت عمر کا ہوا، جس سینے کے اندر بغض حضرت مولا علی کا ہوا، یا سرکار کے کسی ایک صحابی کا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم تک کسی ایک صحابی کا بھی بغض ہوا، تو میری بات یاد رکھ لینا، سرکار کے فرمان کے مطابق وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حضور کے ایک ایک غلام، ایک ایک صحابی اہل بیت طہار علی مرضوان رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت پکی سچی عطا فرمائے، اور ان کی سنگت جو ہے وہ رب ذوالجلال ہمیں قیامت والے دن دنیا کے اندر عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج یکم محرم الحرام شریف ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، جس موضوع کو میں نے بیان کیا ہے۔ تو